السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فینٹسی ناول بائی نور خان۔ ناول کا نام عشق زر، قسط نمبر 11۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں تھوڑا بیمار تھی، اسی لیے ایپیسوڈ نہیں آئی تھی، لیکن اب کچھ بہتر ہوں۔ آج بیٹھ کر میں نے کچھ ایپیسوڈ لکھی ہے۔ میں کوشش کروں گی جتنی لانگ ایپیسوڈ دے سکوں۔ ایپیسوڈ 11۔ یہ موبائل ہے ہمنا، اس میں میرا نمبر سیو ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو مجھے کال کر دینا۔ میں ابھی سائیں کی طرف جا رہا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں۔ وہ بس سر ہلا گئی۔ اس نے جھک کر ہمنا کے ماتھے پر لب رکھے۔ بلاج سیڑھیوں سے نیچے آیا تو سامنے زرنور داجی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تھوڑی تسلی ہوئی۔ وہ خاموشی سے باہر آ گیا۔ نانا سائیں، ہمیں اپنے گھر سے کچھ سامان لینا ہے، ہم ابھی جانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو بلاج نہیں ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، بہرام کو بلا دیتے ہیں۔ نہیں، ہم چلے جائیں گے، نزدیک ہے۔ بھابھی سائیں، ہم لے جاتے ہیں۔ جنید اندر داخل ہوا۔ تم جنید کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے باہر آ کر فرنٹ سیٹ سنبھالی۔ جنید، بلاج کی گاڑی کو ٹریس کرو، زرنور نے اسے حکم دیا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم سائیں کی جاسوسی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر گاڑی کی چابی دو۔ ہم نہیں دے سکتے، معذرت بھابھی سائیں، ہم کیب سے چلے جاتے ہیں۔ یہ آخری ہتھیار تھا جو وہ استعمال کر رہی تھی۔ ہم چلتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم سائیں کدھر گئے ہیں۔ علیزے کے فارم ہاؤس چلو۔ اس کا انداز حکم والا تھا۔ جنید نے ہار مان کے گاڑی روڈ پر ڈالی۔ سپیڈ بہت کم تھی۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ بلاج اور زرنور کا آمنا سامنا ہو۔ گاڑی کی سپیڈ تیز کرو جنید۔ جنید جانتا تھا زرنور ضدی تھی۔ 30 منٹ کی مسافت کے بعد وہ اپنی منزل کے قریب آئی۔ بلاج کی گاڑی اندر تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھولا۔ جنید بھی ساتھ ساتھ آ گیا۔ اس نے دل میں دعا دی کہ بلاج اندر نہ ہو۔ دروازہ کھلا تھا، اسے دھکیلنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا چھوا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بلاج تھا، اس کے عین سامنے علیزے تھی، ہر ایک طرف نرس تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں ہمیں جھوٹے خواب دکھائے؟ علیزے، ابھی پلیز دوائی لے لو، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ وہ التجا کر رہا تھا۔ ایسے ہی التجا وہ زرنور سے بھی کرتا تھا۔ ہم اگر مر بھی جائیں تو آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ غصے سے چیخی۔ علیزے، بلاج کا ہاتھ ہوا میں اٹھا تھا۔ اسے کیوں اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ اس کے مرنے پر وہ میرے حصے کے عشق میں شرک کر رہا ہے۔ اس کا جسم لرزا تھا۔ علیزے اب زمین پر بیٹھ گئی تھی۔
بلاج اس کے قریب اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ناشتے کی پلیٹ سامنے کی۔ اب وہ اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ اس نے تھوڑا سا کھانے کے بعد پلیٹ واپس دھکیل دی۔ بلاج نے اب اسے دوائی دی۔ جاؤ، جا کر تیار ہو جاؤ، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ اس کا انداز بالکل بھی غصے والا نہیں تھا۔ جنید بھائی یہ سب کچھ دیکھ چکے تھے۔ اسے یقین تھا اب زرنور غصہ کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ حیران تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جنید نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ جنید، حویلی واپس چلو۔ وہ سیٹ سے پشت ٹکا کر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ آنکھیں بند تھیں مگر اب آنسو عارض کو بھگو رہے تھے۔ جنید نے ایک سرسری سی نظر ڈالی تھی۔ بھابی سائیں، ایسا نہیں ہے جیسا نظر آ رہا ہے۔ سائیں آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تم ان کے خاص آدمی ہو، تم اسے فرشتہ سمجھتے ہو۔ اس نے بھی برابر جواب دیا۔ بہرام، کہیں جا رہے ہو؟ جی داجی، کام ہے کچھ، بس کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ بہرام حویلی سے باہر چلا گیا۔ بلاج علیزے کے ساتھ تھا، مگر فارم ہاؤس پر پولیس کی ریڈ ہو گئی۔ وہاں 2 لوگوں کی لاش ملی تھی۔ دونوں کے ایک جیسے گولیوں کے نشان تھا۔ یہ فارم ہاؤس بہرام سائیں کے نام ہے۔ وہ انہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ یہاں آ کر ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیا۔ زبیر اور اسلم دونوں کو اپنے بیٹوں کو اس طرح دیکھ کر صدمے میں تھے۔ ہرگز معاف کرنے والے نہیں تھے۔ بہرام اس ڈیرے پر موجود تھا۔ ڈیرے سے دوسری طرف کچھ زمینیں شہباز کے قبضے میں تھیں۔ وہ زمینیں عطرت کے باپ ذوالفقار کی تھیں جو آج کل شہباز دیکھتا تھا، مگر شہباز کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر تھا، جس وجہ سے عطرت آ رہی تھی۔ آج وہ اسی سے ملنے آیا تھا۔ وہ ابھی ٹہل رہا تھا جب کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عطرت کے چیخنے کی آواز تھی۔ وہاں اسے 3 لڑکے گھیرے میں لے کر کھڑے تھے۔ وہ جلدی سے بھاگا۔ اس نے کلائی سے پکڑ کر کھینچا اور آندھی طوفان کی طرح انہیں مارنے لگا۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی مر جائیں گے۔ سائیں، وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ اس کی آواز سے بہرام جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ عطرت کی طرف پلٹا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ شکریہ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہرام تو جیسے ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ پہلو میں اس کی زندگی تھی، بن مانگے وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اپنے روبرو کرتا پوچھنے لگا۔ مختصر جواب تھا۔ عطرت، آپ ہمارا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ اب نظر اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ مجھے بات کو گھمانے کی عادت نہیں ہے۔ مجھے تم پسند ہو، میں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔
اگر تم ہاں کرو میں اپنے داجی مورے اور بھائی کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنا اسٹریٹ فارورڈ بندہ تھا وہ۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب کی بار وہ اس کے کان کی جانب جھکا۔ وہ شرم سے لال ہوئی، مسکرا کر بہرام کو دیکھا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے رستہ بدل گئی۔ اس کی مسکان سے وہ سمجھ چکا تھا وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ سائیں، فارم ہاؤس پولیس آئی ہے، ایک آدمی نے بہرام کو آگاہ کیا۔ وہ یہاں سے فارم ہاؤس جانے والا تھا اپنے دوستوں سے ملنے۔ پولیس؟ کیوں؟ وہاں 2 لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ اس نے علم میں اضافہ کیا۔ قتل؟ اس کے ذہن میں ہمنا کا خیال آیا تھا۔ ہمنا سے نہ جانے کیوں اسے ہمدردی ہو رہی تھی۔ جیپ نکالو، اس نے حکم دیا۔ سائیں، پولیس کے پاس آپ کا وارنٹ ہے۔ ان کے والدین نے آپ پر قتل کا الزام لگایا ہے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ سائیں، ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں لگتا۔ بلاج سائیں، بہرام سائیں کو پولیس لینے آئی ہے۔ بلاج کے نمبر پر میسج کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ میسج وہیں سے آیا تھا۔ جنید اس وقت زرنور کو حویلی چھوڑ کے بہرام کے پاس جانے والا تھا، اسے سب بتانے کے لیے۔ وہ ابھی جیپ میں ہی تھا، بہرام بھی دوسری طرف سے آتا دکھائی دیا۔ جنید جیپ سے نکلا اور بہرام کی طرف آیا۔ بلاج نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مضبوط کیے اور آندھی طوفان کی سپیڈ میں گاڑی بھگا رہا تھا۔ وہ بہرام کو کبھی بھی پولیس کے حوالے نہیں کرتا۔ جنید، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بہرام نے آنکھیں ترچھی کیے پوچھا۔ پولیس کہاں ہے؟ وہاں کس کا قتل ہوا ہے؟ وقار، وہ اس کے ساتھی کو گولیاں ماری گئی ہیں سائیں۔ اس نے اب گہری سانس لی تھی۔ مگر کیوں؟ کس میں اتنی ہمت ہوئی تھی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کسی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے کہا تھا، سیکیورٹی ٹائٹ کر دی تھی، مگر تم اس طرح لاپرواہی کرو گے مجھے امید نہیں تھی۔ سائیں، ابھی پنچایت چلتے ہیں، بلاج سائیں اور داجی وہاں پوچھنے والے ہیں، پولیس بھی وہیں آئے گی۔ جنید کے پاس وقت نہیں تھا۔ بلاج کے حکم کے مطابق وہ بہرام کو صحیح سلامت وہاں لے جانا چاہتا تھا۔ خبردار کسی نے ہمارے پوتے کو ہاتھ لگانے کا سوچا، زمین میں یہیں قبر کھود دوں گا۔ پوتے کے معاملے میں حاکم سائیں جذباتی تھا۔ ہم خون کے بدلے میں خون چاہتا ہے۔ میرا بیٹا وقار قتل ہوا ہے، بہرام نے دھوکے سے اسے مارا ہے، اور اب ہم کسی قیمت میں بہرام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خبردار، اگر کسی نے بہرام کو کچھ کرنے کا سوچا، وہ حال کروں گا، یہاں دفن کے لیے تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ بلاج غصے سے چیخ پڑا۔ پیچھے پیچھے بہرام اور جنید بھائی آ گئے تھے۔ بلاج نے بہرام کو اپنے خسار میں لیا۔ بھائی، ہم نہیں جانتے انہیں کس نے قتل کیا۔ بہرام اسے یقین دلا رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں سب۔ اس نے جنید کو اشارہ کیا اور خود اپنی کرسی سنبھالی۔
کل رات وہاں کیا ہوا تھا؟ سائیں، وہ دونوں لڑکے ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہمیں مجبوراً انہیں مارنا پڑا۔ ہم اپنا اور اس لڑکی کا تحفظ کر رہے تھے، جنید نے رواداری سے بتایا۔ بہرام کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ لڑکی خود اس کے پاس آئی ہو۔ ایسی لڑکیاں پھر پیسے کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ پیسے کے لیے جسم فروشی کرنا عام بات ہے۔ خبردار، اگر میری بیوی کے بارے میں کوئی بکواس کی تو یہیں گولیوں سے سینہ چیر دوں گا۔ وہ میری بیوی ہے، مجھے یقین ہے اس پر۔ بلاج کے چہرے پر مسکان تھی۔ بیوی؟ بہرام کو اب جھٹکا لگا۔ ایک رات میں اتنا سب بدل گیا؟ کس بیوی کی بات کر رہا تھا؟ پنچایت کا اصول ہے، خون کے بدلے خون دیا جاتا ہے۔ ہمارے بیٹے کو بہرام نے قتل کیا ہے۔ یہ سب اسے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وقار کا باپ اب بھی اسی بات پر اٹکا تھا۔ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ میرے بھائی کو۔ اگر یہاں قبر نہ بنا دی تو بلاج نام نہیں۔ یہ اصول ہمارا بنایا گیا ہے، جو عورت پر ہاتھ ڈالتا ہے اسے جان سے مارنے کا حکم ہے ہمارا۔ وقار کے باپ نے گن نکالی اور نشانہ بہرام پر لگایا، مگر قسمت خراب تھی، نشانہ چونک گیا۔ ہمارا نشانہ نہیں چونکتا اب کی بار۔ بلاج نے گولی ہاتھ پر لگائی تھی۔ آئندہ پولیس یہاں آنے کی زحمت نہ کرے۔ یہاں کے فیصلے اور قانون ہم خود بناتے ہیں۔ ہمیں کسی دوسرے کا عمل دخل ہرگز نہیں پسند۔